ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کیو ڈاٹ گرامر دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 267 کی پریزنٹیشن دیکھیں گے۔ حسب معمول پہلے آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے اس پہ چند باتیں ہوں گی اور اس کے بعد پھر اس آیت مبارکہ پر گرامر کی تفصیل پیش کی جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 267 کی پریزنٹیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین میں سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ محترم ناظرین، پچھلی چند آیات میں جو ہم نے پڑھا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کے بارے میں یہ آیات آ رہی ہیں، اور اس سلسلے میں اللہ کی خرچ کے لیے جو خاص اصول مرتب کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ اللہ وہی چیز قبول کرتا ہے جو بالکل خلوص نیت کے ساتھ ہو اور خالصتاً وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اسی طرح کی بات ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو تم نے کمایا ہے اور جو کچھ زمین سے ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے، دونوں میں سے اللہ کا خرچ ہے۔ جو کمایا ہم نے اس میں تو زکوٰۃ ہے جو 2.5% ہوتی ہے، اور اس کی چند شرائط بھی ہیں، وہ سب کو پتہ ہے، وہ ہمارا مضمون نہیں ہے اس وقت۔ لیکن اس سلسلے میں ایک اور بھی خرچ بتایا گیا کہ جو زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے ہم نے، یعنی جو زمیندار ہیں، جو کاشتکار ہیں، وہ جب زمین سے اپنی کھیتی باڑی کر کے اللہ کا رزق جو ہے وہ پیداوار کرتے ہیں، تو وہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہم نے نکالا تمہارے لیے، تو لہٰذا اس میں سے بھی خرچ کرو۔ تو ہماری شریعت میں اس کا جو خرچ ہے وہ کل پیداوار کا 10واں حصہ ہوتا ہے، یا ایک دوسری صورت میں وہ 20واں حصہ بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال دونوں صورتوں میں، اور بلکہ ہر صورت میں جو اللہ کے لیے خرچ ہوگا، اس میں پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو، خلوص نیت کے لیے ہو۔ اور پھر اس میں جو خاص بات اس آیت مبارکہ میں فرمائی گئی ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں دینے لگو تو ایسا نہ ہو کہ اس مال میں سے جو ناکارہ چیزیں وہ اٹھا اٹھا کے لوگوں کو، غریبوں کو دیتے رہو اور سمجھ لو کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہی چیز تمہیں دی جائے تو تم اسے ہرگز قبول نہ کرو گے، الا یہ کہ بس ضرورت کے تحت خاموشی اختیار کر کے لے لو۔ اغماض برتنا یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز دی جائے، حالانکہ وہ آپ کو ناپسند ہے، ناگوار ہے، مگر آپ اس کے ضرورت مند ہیں، آپ اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے، تو کراہت کے ساتھ آپ قبول کر لو۔ تو یہ فرمایا گیا کہ اگر تمہیں ایسی کوئی چیز دی جائے جو ناکارہ ہے، بیکار ہے، بالکل کسی یعنی جو مالدار ہے اس کے فائدے کی چیز نہیں ہے، تو اس نے اٹھا کے غریب کو دے دیا اس میں سے،
اپنا جو راہ خدا میں خرچ ہے اس کی صورت میں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کی راہ میں اچھی سی اچھی چیز دو، بہترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین چیز دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری محنت سے زیادہ تمہیں پھل دے رہا ہے، تمہاری عقل اور تمہارے جو ہے وہ صلاحیت سے بھی بڑھ کے اللہ تمہیں دے رہا ہے، تو پھر اللہ جب اس کا ریٹرن مانگ رہا ہے، اور وہ بھی تمہارے اپنے معاشرے کے غریب لوگوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی بھلائی تمہاری ہے، یعنی معاشرے کے غریب لوگ اگر ان کے پاس روزی روٹی ہوگی، مالدار ان کو دیں گے، تو معاشرہ سکون میں رہے گا، کوئی چوری چکاری نہیں ہوگی، کوئی لوٹ مار نہیں ہوگی۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے کی یہی صورتحال ہے کہ لوگ غریبوں کو اگنور کرتے ہیں اور اپنی خرچیاں ان کی ان کی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں، تو غریب بیچارہ پس رہا ہوتا ہے۔ اب وہ ریٹیلیشن کے طور پر، یعنی بدلے کے طور پر وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ امیر آدمی کے گھر میں لوٹ مار کرتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال تبھی ہوتی ہے جب معاشرے کے اندر جو ہے یہ اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کر کے غریب کو اس کا حق نہ ادا کیا جائے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے، یعنی اس طرح کی جو تمہاری چیزیں ہیں وہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس غریب کو چاہے جب چاہے غنی کر سکتا ہے، اور جس غنی کو جب چاہے فقیر بنا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے اس مال کے دینے کی جو ہے حاجت نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو ضرورت ہے صرف تمہارے تقویٰ کی، کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ جو یہ میرا بندہ، جو اپنے آپ کو میرا بندہ کہتا ہے، یہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے اور یہ روزہ بھی رکھ لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اب اپنے مال سے اپنے جو اس کو سب سے محبوب چیز ہے اس میں سے بھی کوئی اللہ کے لیے قربانی دے سکتا ہے کہ نہیں۔ تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو بہترین جو ہے صفات سے متصف ہے، غنی ہے، حمید ہے۔ تو یہ جو کچھ ہے یہ ہمارے لیے ہے، ہماری اپنی آخرت کی جو ہے وہ بہتری کے لیے ہے۔ تو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی نے تمہیں دیا ہے، تو لہٰذا اس کی راہ میں تم خرچ کرو۔ تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کے بارے میں آیات چل رہی ہیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے معاشرے کے جو غریب ہیں خاص طور پر اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کریں، وہ زیادہ حقدار ہیں۔ وہاں پہ جو غریب ہے، جو کمزور ہے، اس کی مدد کی جائے، اور اس کے بعد پھر اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے محلے میں، اپنے ارد گرد جو ضرورت مند ہے اس کو دیں۔ تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہے جو اللہ تعالیٰ بہترین انداز میں قبول فرماتا ہے، اور آگے پھر اس کے بدلے میں دنیا میں بڑھا چڑھا کر اس کا بدلہ رزق کے طور پر دیتا ہے، اور آخرت میں بہترین اجر کے طور پر۔ چلیے اب ہم اس آیت مبارکہ کی گرامر کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما طیبات ما کسبتم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں ان میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا یہ ندا ہے، الذین منادہ ہے، آمنو فعل ہے، آمنو مادہ الف میم نون باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ، آمنا مضارع یومنو، اسلمہ یسلمو، آمنا یومنو۔ آمنو اسلمو کے وزن پہ ہے، فعل ماضی جمع غائب مذکر، وہ سب ایمان لائے۔ انفقو راہ خدا میں خرچ کرو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فعل ہے۔ انفقو مدہ نون فا قاف باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ، انفقا مضارع ینفقو، اسلمہ یسلمو، انفقا ینفقو۔ امر ہے انفقو، اسلمہ کے لیے واحد امر ہے اسلم، اور جمع کے لیے اسلمو۔ اسی طرح انفقا کے لیے واحد امر انفق، اور جمع کے لیے انفقو۔ انفقو اسلمو کے وزن پہ ہے، تم سب خرچ کرو، حکماً یہ بات آ رہی ہے۔ من طیباتی ما کسبتم، پاکیزہ چیزیں اپنی کمائی میں سے۔ من طیباتی مرکب جاری ہے، ما موصولہ ہے، کسبتم فعل ہے۔
वमिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्दी वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु तुनफिकून, जो कुछ हमने ज़मीन से तुम्हारे लिए निकाला है, ऐसा ना हो कि उसकी राह में देने के लिए बुरी सी बुरी चीज़ छांटने की कोशिश करो। वमिम्मा अखरजना लकुम, जो कुछ हमने तुम्हारे लिए निकाला है। वाव अतफा मिन और मा मरकब जारी, मा मसूला, अखरजना फेल है, लकुम मरकब जारी है। अखरजना मादा खा रा जीम बाब असलमा माजी का पहला सीगा, अखरजा मुदारे युखरिजू, असलमा युस्लिमु, अखरजा युखरिजू। अखरजना असलमना के वज़न पे है, हमने निकाला, माजी जमा मुतकल्लिम मुज़क्कर के लिए। मिनल अर्दी ज़मीन में से, मिनल अर्दी मुरक्कब जारी है। वला तयम्ममुल खबीसा, और न तलाश करो बुरी चीज़। वाव अतफा है, ला तयम्ममु ये फेल नहीं है, अल खबीसा मफूल बिही है। ला यतमम्ममु मादा या मीम मीम बाब मजीद फी का तदब्बरा माजी का पहला सीगा, तयम्ममा मुदारे का पहला सीगा, यतयम्ममु, तदब्बरा यतदब्बरु, तयम्ममा यतयम्ममु। फेल नहीं है, फेल नहीं बाब तदब्बरा के लिए वाहिद होगा ला तदब्बर, और जमा के लिए नहीं होगा ला तदब्बरु। इसी तरह तयम्ममा के लिए वाहिद नहीं ला तयम्मम, और जमा के लिए ला तयम्ममु। ला तदब्बरु के वज़न पे तुम सब न डालो, यानी छांट छांट कर बुरी चीज़ को अल्लाह की राह के लिए ना निकाल कर जो है वो अपने उस हिस्से में डालो। मिन्हु तुनफिकूना, उसमें से तुम खर्च करने के लिए। मिन्हु मुरक्कब जारी, तुनफिकूना फेल है। तुनफिकूना मादा नून फा काफ बाब असलमा माजी का पहला सीगा, अनफका मुदारे युनफिकू, असलमा युस्लिमु, अनफका युनफिकू। तुनफिकूना तुस्लिमूना के वज़न पे तुम खर्च करते हो, मुदारे जमा हाजिर मुज़क्कर। वलस्तुम बिआखिज़िही इल्ला अन तुग़मिदू फ़ीह वालमू अन्नल्लाह गनियुन हमीद, जिसे तुम खुद हरगिज़ लेना गवारा ना करो इल्ला ये कि इसको कबूल करने में तुम इग़माज़ बरत जाओ। तुम्हें जान लेना चाहिए कि अल्लाह बेनियाज है और बेहतरीन सिफ़ात से मुत्तसिफ़ है। वलस्तुम बिआखिज़िही, और तुम खुद नहीं हो इसे कबूल करने वाले। वाओ हालिया है, लस्तुम फेल है, बेआखिज़ी ये मुरक्कब जारी और आखिज़ी ही मुरक्कब इजाफ़ी है। व लस्तुम, लस्तुम ये इसका माजी बनेगा लैसा, ये वाहिद गायब है। लैसु ये जमा गायब के लिए। लस्ता वाहिद हाजिर के लिए। लस्तुम जमा हाजिर के लिए। लस्तु वाहिद मुतकल्लिम और लसना जमा मुतकल्लिम। वाओ इसमें हालिया है और आगे फेल माजी जमा हाजिर, ये लस्तुम। लैसा फेल नाक्सा मादा लाम या सीन है इसका, इस फेल के सिर्फ माजी के अफ़आल बनते हैं, मुदारे अमरो नहीं और फ़ाइल मफ़ूल इसके नहीं बनते। इल्ला अन तुग़मिदू फ़ीही, इल्ला ये कि इसको कबूल करने में तुम इग़माज़ बरत जाओ, यानी नागवारी से कबूल कर लो। इल्ला हसर है, अन नास्बतुल मुदारे है, तुग़मिदू ये फ़ेल मंसूब है, फ़ीही मुरक्कब जारी है। तुग़मिदू मादा गैन मीम दाद बाब असलमा माजी का पहला सीगा, अगमदा मुदारे युग़मिदू, असलमा युस्लिमु, अगमदा युग़मिदू। तुग़मिदूना तुस्लिमूना के वज़न पे है,
مضارع جمع حاضر مذکر، تم اغماز کرتے ہو۔ ان تغمدو، ان نے تغمدونا کا نون گرایا اور اس کو حالت نصب دی کہ تم اغماز کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، واو استنافیہ اور اعلمو فعل امر ہے۔ وَاعْلَمُوا، اعلمو کا مادہ عین لام میم، باب سمیہ ماضی کا پہلا صیغہ، عالمہ مضارع یعلمو، سمیع یسمعو، عالمہ یعلمو۔ امر، سمیع کے لیے واحد امر ہوگا اسمع، جمع کے لیے اسمعو۔ اسی طرح عالمہ کے لیے واحد امر اعلم اور جمع کے لیے اعلمو، اسمعو کے وزن پہ اعلمو، تم سب جان لو۔ ان اللہ غنی حمید، کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ ان حرف ناصبہ ہے، اللہ اسم منصوب ہے، غنی خبر ہے، حمید اس کی صفت ہے، غنی حمید مرکب توصیفی بن گیا۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 267 پڑھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر میں ہم اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیرا۔